نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ اچھا، پھر کیا ہوگا؟ یوم یقول، اس دن پھر کہیں گے المنافقین والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں۔ اب منافق مرد اور عورتوں کو بھی نور ملا، ان کو بھی جب نور ملے گا وہ دھوکا کھا جائیں گے کہ بھئی نور تو ہمیں بھی مل گیا۔ شروع میں ملے گا، پھر اس کے بعد ان کا نور بجھ جائے گا۔ جب بجھے گا تو بالکل اتنا اندھیرا ہو جائے گا۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ اندھیرا اتنا ہوگا کہ انسان کو اپنا ہاتھ بھی نہیں سجھائی دے گا، اتنا اندھیرا ہوگا، یعنی جس کو کہتے ہیں نا پچ ڈارکنیس، یہ اس کے اندر آپ کھڑے ہوں گے۔ اب کیا ہے، ان کو نظر آ رہا ہے کہ مومن جو ہے نا وہ اپنے نور میں بھاگے جا رہے ہیں، ان کا نور ان کو دکھائی دے رہا ہے کہ وہ نور میں۔ تو یہ کیا کہیں گے؟ یقول المنافقین والمنافقات للذین آمنوا، یہ کہیں گے ایمان والوں سے، کیونکہ وہ بھاگے جا رہے ہیں اپنے نور کے ساتھ، یہ چل نہیں سکتے کیونکہ اندھیرا بہت ہے۔ انظرونا، دیکھو ہم کو، یعنی ہماری طرف کچھ نظر کرم کرو، کچھ ہماری طرف دیکھو، ذرا توجہ کرو۔ اور اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ کوئی ان کو بہت لمبا ٹھہرانا ہے۔ انظر کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک منٹ بات سنیں، ایسے کہتے ہیں نا ایک سیکنڈ بات سنیں، یہ ہے انظر، یعنی ہم کوئی تمہیں لمبا ٹھہرا نہیں رہے، جسٹ ہماری ایک منٹ کے لیے انتظار کرو، ذرا سا میری بات سن لو، ایک سیکنڈ۔ نقتبس من نورکم، ہم روشنی حاصل کر لیں تمہارے نور سے۔ نقتبس کس سے؟ قاف با سین سے۔ قبس کہتے ہیں بورو کرنا کسی سے، جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنی فیملی کو چھوڑ کے گئے تھے نا کہ میں لے کر آتا ہوں ایک قبس وہاں سے، یعنی ان کی آگ میں سے تھوڑی سی آگ لے کر آتا ہوں۔ جب کوئی کسی سے آگ اس طرح سے لے رہا ہوتا ہے، آگ سے زیادہ سمجھیں گے تو سمجھ آ جائے گی بات، موم بتی سمجھ لیں، ٹارچ وغیرہ سے نہیں بات سمجھ آئے گی۔ موم بتی، ہم نے اپنی موم بتی جلانی ہے، میں کہوں آپ کو آپ اپنی موم بتی سے ذرا میری موم بتی جلا دیں گی تو آپ کو کوئی پرابلم اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ کی آگ کوئی کم تھوڑی ہو جائے گی، لیکن میری موم بتی بھی جل جائے گی۔ ان لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے نور میں سے، دیکھیں یہ لفظ اقتباس کا نا بہت ریلیونٹ ہے کہ آپ کی روشنی ختم نہیں ہوگی، آپ کی لائٹ نہیں ختم ہوگی، مگر اس سے ہم تھوڑی سی بورو کر لیں، ٹھیک ہے، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے اس کا، لیکن تھوڑی سی ہمیں روشنی دے دو۔ ہماری روشنی بجھ گئی، ہماری لائٹ بجھ گئی ہے، اسی لیے تو دعا کرنی چاہیے مسنون دعاؤں میں، ربنا اتمم لنا نورنا، اللہ ہمارے نور کو مکمل کر دیں۔ کیونکہ اس دن جب وہ مومن دیکھیں گے نا ان کا نور بجھ گیا تو ان کو بھی ڈر ہو جائے گا، وہ بھی دعائیں کرنے لگیں گے، اللہ ہمارا نور نہ بجھ جائے، کہ ہمارا نور مکمل کر دینا۔ اب یہ آوازیں دے رہے ہیں، لیکن اس وقت مومن بھی ڈرے میں کہ بھائی ہمارا ہی نہ نور ختم ہو جائے، ایک آپا دھپی کا وقت ہے نا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے۔ قیل ارجعوا، ایک کہنے والا کوئی کہے گا، کہنے والا کوئی ہو سکتا ہے فرشتہ ہو، کوئی کہے گا ارجعوا، لوٹ جاؤ، واپس پلٹ جاؤ، وراءکم، اپنے پیچھے جاؤ، فالتمسوا نورا، وہاں سے تلاش کر کے آؤ نور، وہاں سے لے کر آؤ نور، تم واپس جاؤ، یہاں پہ نور نہیں اب ملے گا، تم جا کے وہاں سے نور لے کر آؤ، جہاں واپس کہاں، یعنی دنیا میں۔ ایک مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے دنیا میں واپس جاؤ، نور لینے کی جگہ تو دنیا تھی نا، یہاں سے سورہ کہف میں نے آپ کو جیسے بتایا، میں نے آپ کو نماز کا بتایا، قرآن کا بتایا، نیک اعمال کا بتایا، یہ تو یہاں سے لے کر جانے ہیں نا، وہاں پہ جگہ تھوڑی ملیں گے، ان کا نور اب ہونا ہے۔ اب تم دنیا میں جاؤ، دنیا میں تو کیا کرتے رہے، پرائرٹیز کچھ اور ہی تھیں، مشغولیات کچھ اور ہی تھیں، ٹائم ہوتا نہیں تھا، ہمیں تو بس دنیا کی پڑی ہوئی تھی کہ یہاں کا کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ وہاں پہ کہاں وقت تھا نور لینے کا، وہاں پہ کہاں وقت تھا اس چیز کا کہ ہم ان چیزوں کے لیے کچھ وقت نکالیں۔ تو وہاں تو جو مشغولیات، جو سوچ، جو فکر، جو خواہشات،
جو ترجیحات تھیں وہ ساری دنیا کے لیے تھی، وہیں کے نقصان، وہیں کے فائدے، وہیں کے لیے ساری تھکن تھی. جب سب کچھ دنیا کے لیے تھا تو پھر نور کہاں سے لیتے، اس کا وقت کہاں ملتا. تو ان کو کہا جائے گا جاؤ پیچھے وہاں سے نور لا. جب یہ ہوگا، اور دوسرا اس کا ایک اور مفسرین نے بھی کہا کہ جاؤ وہاں سے نور لے کر جہاں پہ ڈسٹریبیوٹ ہو رہا تھا، جہاں پہ تقسیم ہو رہا تھا، جاؤ وہاں سے لے کر آؤ. اب یہ پیچھے مڑیں گے اور کیا ہوگا، فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، حائل کر دی جائے گی ان کے درمیان ایک دیوار جس میں ایک دروازہ ہوگا. ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی ہیں تو ایک دم ایک دیوار کھڑی ہو جائے گی، ایک فصیل دیوار، بھی کوئی چھوٹی دیوار نہیں، جدار نہیں لفظ ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یعنی پورے سٹیز کے باہر جو فصیلیں قائم کی جاتی تھیں ان کو سور کہتے تھے. تو ایک بہت بڑی دیوار کھڑی ہو جائے گی، اس میں ایک دروازہ بھی ہوگا. وہ دیوار اب حائل ہو گئی. اب ان کے درمیان جو ایمان والے ہیں جن کے پاس لائٹ تھی اور یہ جو منافقین ہیں ان کے درمیان. اچھا منافق آپ کو پتہ ہے کون ہوتا ہے منافق؟ یہ سمجھ ہے آپ کو؟ منافق نون فا قاف سے ہے نا، اس کا نفقہ کہتے ہیں سرنگ کو. سرنگ جہاں پہ ایک طرف جانے کا راستہ دوسری طرف آنے کا، کئی کرمنلز بنا لیتے ہیں جیل سے ایک سرنگ کھود دی، یا بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کوئی خطرہ ہوگا تو کیا کریں گے، وہ سرنگ میں ایک طرف سے داخل ہو جائیں گے تو دوسری طرف کہیں دور جا کے نکل جاتے ہیں جنگل میں یا کہیں پہ بھی، اس کو کہتے ہیں منافق. کیسے اس کا یہ نام کیسے ہوا؟ اس لیے کہ یہ کبھی بھی اسلام میں پکا سچا نہیں ہوتا، یہ اسلام میں ڈاواں ڈول رہتا ہے. یہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر اسلام پہ کوئی مشکل آئے تو دوسری طرف سے نکل جاؤں گا، اپنے لیے ایک بیک ڈور ضرور رکھتا ہے. کبھی بھی جم کے دین کے اوپر چلنے والا نہیں ہوتا. یہ ہمیشہ اس پریشانی میں رہتا ہے کہ اگر اسلام کے اوپر کوئی مسئلہ آ گیا تو یہ نہ ہو کہ میں مارا جاؤں. اس کو اپنی دنیا کی فکر ہوتی ہے، اپنی جان کی، اپنے مال کی، جس کو ہم کہتے ہیں نا دو منہوں والا، دو منہا، دو رخا ایسے کہتے ہیں. یہ وہ ہوتا ہے ادھر بھی سب ٹھیک رہے ادھر بھی رہے، ادھر بھی دین کا بھی ذرا ڈھنڈورا پیٹا جائے اور دوسری طرف اپنی دنیا کا بھی کوئی نقصان نہ ہو. جب تک اچھا سارا چل رہا ہے اس وقت تک تو کرتے ہیں، ٹھیک ہے سب ٹھیک، بس کچھ مسئلہ نہیں ہے. جہاں ذرا سا بھی کچھ پرابلم ہونے لگی تو کہیں میرے اوپر کوئی آفت نہ آ جائے، خدا حافظ ایسے دین کو میں نے کیا کرنا، کوئی ضرورت نہیں مجھے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے کی. نہ دوسرا راستے پہ چلا جاتا، چھوڑ چھاڑ دیتا ہے. آپ مثال سے دیکھیں عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی نمازیں بھی پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، وہ مسجد میں آ کے پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بھی بیٹھتے تھے، مجلسوں میں بیٹھتے تھے، بعض دفعہ جہاد پہ بھی چلے جاتے تھے، جنگوں تک میں شامل ہو جاتے تھے. یعنی خطرہ اپنے اوپر مول لیتے تھے نا. تبوک میں گو کہ جنگ تو نہیں ہوئی تھی لیکن بعض منافقین چلے گئے تھے. اتنا کچھ کرنے کے باوجود پرابلم کیا تھا ان کا؟ یہی دو رخاپن، کہ جب تک یعنی ٹھیک ٹھیک چل رہا ہے، آرام سے ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن جب ذرا سی بھی کوئی مشکل آئی، کوئی ایسی پریشانی آئی، فوراً اپنا بوریا بستر اٹھایا اور چل دیے کہ ہم نہیں بھائی یہ نہیں ہم کر سکتے. دیکھیں نا ایک مثال سے آپ کو بتاتی ہوں. ہمارے ملکوں میں بعض دفعہ لوگوں نے کسی اور جگہ کی بھی نیشنلٹی رکھی ہوتی ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں، اور بینک اکاؤنٹ رکھے ہوتے ہیں، پاسپورٹ رکھے ہوتے ہیں. کیوں؟ کہتے ہیں یہ اس ملک کا کیا پتا، کل کو حالات پتہ نہیں کیا ہوتے، یوں ہی حالات خراب ہوئے ہم جہاز پکڑیں گے اور اس ملک چلے جائیں گے، وہاں پہ ہمارے بینک اکاؤنٹ بھی ہیں، ہمارے پاس پاسپورٹ بھی ہے یا ویزا یا جو بھی ہے. کیا ان کو کبھی وفادار سمجھا جاتا ہے ملک کا؟ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے نا ان کے تو باہر اکاؤنٹ ہے، ان کو کیا ہے، یہی کہا جاتا ہے نا. ان کو کبھی وفادار نہیں سمجھا جاتا. یہی سوچا جاتا ہے کہ ان کی یہ لوئل نہیں ہے، یہ مخلص نہیں ہے. مخلص وہ ہے جس کا جینا مرنا اس ملک میں ہی ہے، اس نے کہیں باہر نہیں جانا، اس کو کوئی اس کے اکاؤنٹ نہیں، اس کا کوئی وہ نہیں، اس نے وہیں رہنا ہے،
جس نے وہیں رہنا ہوگا وہ تو وہیں کے لیے جان بھی دے گا، مال بھی دے گا، سب کچھ کرے گا نا. جس کا باہر کچھ ہوگا وہ کیا دے گا؟ بالکل اسی مثال سے سوچیں. جو منافق ہوتا ہے نا، اس نے پھر اور جگہ بھی اپنے اکاؤنٹ رکھے ہوتے ہیں، اور جگہوں کو بھی خوش کر رہا ہوتا ہے، اوروں کے ساتھ بھی تعلقات رکھے ہوتے ہیں. لیکن دیکھو پتہ نہیں کیا بنتا ہے. اسلام کا تو آج بڑے خراب بس حالات چل رہے ہیں، تو بس کہیں اور بھی اپنا رکھنا چاہیے انتظام. جو ہی اسلام کے اوپر کوئی مسئلہ آئے وہ فوراً دوسری طرف فلپ ہو جاتے ہیں. ان کو اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں، بس نام کے مسلمان ہیں، نام ہے بس، نام مسلمانوں والے ہیں، اسلام سے کچھ نہیں ہے ان کو. بلکہ جب بھی منہ کھولتے ہیں اسلام کے خلاف ہی، شریعت کے خلاف، اللہ کے حکموں کے خلاف. ان کو کچھ پسند ہی نہیں ہے اسلام کا، کچھ بھی اسلام کا پسند نہیں. اسلام کی ہر چیز کے اوپر ان کو اعتراض ہے، یہ کیوں ایسے، وہ کیوں ایسے، وہ کیوں ایسے. اور جان مال اپنا بچا کے رکھنا، اس لیے بچا کے رکھنا کہ کوئی پتہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس لیے بھی کہ دین اتنا ان کو پیارا نہیں ہوتا کہ دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیں. وہ نا کہ جب مشکل آئے گی تو پھر دین کی کوئی پرواہ نہیں. یہ ہوتے ہیں منافقین، دو کشتیوں کے سوار جن کو ہم کہتے ہیں. ایک کشتی کا سوار تو ٹھیک ہے، پھر کشتی ڈوبے یا چلے یا جو بھی ہے، اس نے کہا مرنا جینا میں نے یہی ہے، بس مجھے نہیں پرواہ، بس ٹھیک ہے اگر موت بھی آئی تو ٹھیک ہے، اس میں ہی آ جائے گی. تو دو کشتیوں کا سوار ہوتا ہے نا، اس نے دونوں میں پیر رکھے ہوتے ہیں. اگر یہ ڈوبی تو اس میں چلا جاؤں گا، یہ ڈوبی تو اس میں چلا جاؤں گا، اس میں مشکل آئی تو وہاں چلا جاؤں گا، اس میں مشکل آئی تو یہاں آ جاؤں گا. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آخرت میں بھی مل ہی جائے مجھے، لیکن دنیا میں میری کم نہ ہو. دنیا میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا میں اپنے مال کے پیچھے کے لیے، یا اپنی اور کوئی مشکل نہ میرے اوپر آ جائے. جب تک دین کی وجہ سے لوگ تعریفیں کر رہے ہیں، لوگ ہنس کے باتیں کر رہے ہیں، لوگ ہار پہنا رہے ہیں، تب تک تو ٹھیک ہے. لیکن جو ہی ذرا پتا چلا کہ لوگوں کی تیوریاں چڑھ گئی ہیں، مخالفت آ گئی ہے، پھر کہتے ہیں آئے نہیں بڑا مشکل ہے، آج کے حالات میں یہ نہیں ہو سکتا، بس ٹھیک ہے ایسے ہی رہو کہ کوئی کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ مسلمان ہے، بس چھوڑو یہ سب چیزیں، اتنی بھی ایکسٹریم پہ ہونے کی ضرورت نہیں. تب پھر فوراً پانسا پلٹ لیتے ہیں. ہم کیا ہیں؟ تو ان کے درمیان ایک دیوار حائل ہو جائے گی. باطنہ فیہ الرحمہ، اس کے اندر کی طرف رحمت ہوگی، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اس کے باہر ان سامنے سے ان کے عذاب ہوگا. یعنی جس طرف یہ رہ گئے ہیں ادھر عذاب ہے، اور دیوار کی دوسری طرف رحمت ہے. ینادونہم، وہ پکاریں گے ان کو. اب کیا ہے، دیوار تو حائل ہو گئی لیکن آواز تو جا رہی ہے نا دوسری طرف، وہ دوسری طرف ہے. الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ کدھر ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے دنیا میں؟ دنیا میں ساتھ رہتے تھے واقعی. قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں، ساتھ ہی تھے تم ہمارے. اس کا مطلب ہے یہ سب گلے ملے ہی رہتے تھے، آپس میں شادیاں بھی ہوتی تھی. کوئی یہ نہیں تھا کہ اچھا تم منافق ہو تم سے نہیں شادی کرنی، ایسے نہیں تھا. منافقوں کو منہ پہ لکھا تھوڑی ہوتا ہے یہاں پہ کہ منافق ہے. سب مسلمان کہلاتے ہیں اور سب ایک ہی جگہ رہ رہے ہوتے ہیں، آپس میں رشتہ دار ہیں یا کولیگز ہیں یا فرینڈز ہیں یا جو بھی، ایک ہی خاندان، ایک ہی برادری ہیں. ہاں دنیا میں ساتھ تھے، ہو سکتا ہے ایک ساتھ جاب بھی کرتے ہوں. وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، یہ بہت سمجھنے کی بات ہے کہ پھر کیا ایسا ہو گیا جب ساتھ رہتے تھے، فزیکلی تو ساتھ تھے لیکن مینٹلی، اسپرچولی منافقین کی کیا حالت تھی جس نے ان کو آج اس مقام پہ پہنچا دیا کہ ابھی تک تو یہ خوش آ رہے تھے ہمیں بھی نور مل گیا اور اس کے بعد ان کا نور ہی بجھ گیا. کیا ہو گیا؟ یہ بیچ میں کیا آ گیا؟ کیا گیپ آیا؟ اور دیکھیں ایک دفعہ لائٹ ہو اور ایک دم بجھ جائے نا تو ایسے لگتا ہے کہ آنکھیں ہی بلائنڈ ہو گئی نا، اندھیرے میں ایک دم انسان آ جائے. اور اب دیوار آ گئی اور دیوار میں دروازہ بھی ہے. اب دروازے کی اتنی زیادہ مفسرین نے اس کی بتایا نہیں کہ کیا اس کی سگنیفیکینس ہے کہ یہ دروازہ کیوں ہے. بعض کہتے ہیں کہ اس لیے
تاکہ ان کو یہ دروازے کے پاس جائیں گے اور دروازہ بند ہوگا، یہ سوچیں گے کہ شاید دروازہ کھل جائے اور ہم چلے جائیں، لیکن دروازہ ایسا لاکڈ ہوگا کہ یہ نہیں جا سکتے پار، یہ نہیں اس سے داخل ہو سکتے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ ان میں عملی بھی منافق ہوں گے اور عقیدے میں بھی منافق ہوں گے۔ جو عملی منافق ہیں صرف وہ کبھی اپنی سزا بھگت کے یہ دروازہ اللہ نے رکھا ہوا کہ کبھی ہو سکتا ہے پار چلے جائیں، لیکن جو عقیدے والے منافق ہیں وہ تو ہمیشہ ہی کافروں کے ساتھ ہی رہیں گے جہنم۔ وہ کہیں گے اب کیا بات ہے، ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ وہ کہیں گے ہاں ساتھ تھے، لیکن تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈال دیا۔ فتنہ کیا چیز ہوتی ہے؟ آزمائش۔ آزمائش میں کیسے انسان خود کو خود کیسے آزمائش میں ڈالتا ہے؟ جب انسان ایسی جگہوں پر جاتا ہے، ایسے کاموں میں اپنے آپ کو لگاتا ہے، چاہے وہ اس کی جاب ہے، چاہے وہ اس کے فرینڈز ہیں، چاہے وہ ایسی کوئی کمپنی ہے جس میں انسان کو پتا ہے کہ یہاں پہ رہ کے میں بچ نہیں سکتا، لیکن وہ پھر ان کے اندر بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، وہ ان کے اندر ہی ایسی جاب کر لیتا ہے۔ اس کو پتا ہے میرے اس جاب کے اندر میں حلال نہیں کما سکوں گا، میں اس میں کچھ ایسی چیز میں گر جاؤں گا، پھر وہاں پہ چلا جاتا ہے، پھر اس کو جوائن کر رہتا ہے۔ اس کو پتا ہے یہ میں سبجیکٹ لوں گا تو اس کے اندر کوئی حلال کمائی ہو ہی نہیں سکتی، پھر وہ کرنے لگتا ہے۔ وہ اس کو پتا ہے میں یہ یہاں کام کروں گا، یہاں پہ نماز نہیں پڑھ سکتے، مجھے نہیں اجازت مل رہی، پھر بھی وہ کرتا رہتا ہے۔ اس کو پتا ہے یہ میرے دوست ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ میں بیٹھوں گا تو اللہ رسول کی بات نہیں کر سکتا، یہ مجھے کرنے ہی نہیں دیں گے، یہ مجھے پیچھے کھینچیں گے، مجھے آگے نہیں جانے دیں گے، وہ پھر بھی ان کے ساتھ دوستیاں رکھتا ہے۔ تو یعنی اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالنا۔ دیکھیں انسان کو کیا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ان جگہوں سے، ان لوگوں سے، ان ایسی چیزوں سے بچا کے رکھیں جہاں ہمارے ایمان کو خطرہ ہو، جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا ایمان لو ہو جاتا ہے۔ ہر ایک کو پتا ہوتا ہے، ہر ایک جانتا ہے کہ میں فلاں کے ساتھ بیٹھوں گی یا میں فلاں جگہ جاؤں گی یا میں اس مجلس کے اندر میں بیٹھی ہوں گی تو وہاں پہ یہ باتیں ہوں گی، میرا ایمان گھٹ جائے گا، میں کسی گناہ میں پڑ جاؤں گی، میں کوئی اللہ کی نافرمانی کر بیٹھوں گی۔ پتہ نہیں ہوتا کیا ہمیں انویٹیشن آتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہم کس میں جا رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں، وہاں پہ کیا کیا چیز ہوگی۔ کیا ہم جاب کرنے جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کس طرح کی جاب ہے۔ کیا ہم کسی لوگوں میں کسی پارٹی میں جاتے ہیں یا ہم نے اپنے دوست بنائے ہیں، کیا ہم نہیں جانتے ہمارے دوست ہمیں کدھر کو لے کر جا رہے ہیں؟ کون ہم میں سے کہہ سکتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں؟ نہیں، تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا۔ تمہیں چاہیے تھا کہ تم ایسی چیزوں سے دور رہتے، تم لیکن خود جا کے گھسے ان کے اندر۔ وَتَرَبَّصْتُمْ، اور تم انتظار ہی کرتے رہے۔ کیسے انتظار کرتا ہے انسان کہ بس حالات صحیح ہوں تو پھر ہوگا، اچھا بس میں سوچ رہی ہوں نا میں حج پہ جاؤں گی تب میں نیک ہو جاؤں گی، اور اس کے بعد میں نے یہ سارے کام چھوڑ دینے، بس میں ایسے کر لوں گی تب کروں گی تب ہوگا، کل کروں گی تو پرسوں کروں گی تو پھر اگلے سال کروں گی تو پھر اب میری نیو ایئر ریزولوشن ہوگی تو پھر ہوگا، اب بس رمضان آئے گا تو پھر کروں گی۔ بس انتظار انتظار انتظار، نہ وہ کل کبھی آتا ہے، نہ کبھی وہ حج آ پاتا ہے، نہ کبھی وہ دن آ پاتا ہے جس دن اپنے آپ کو بدلے۔ یہ بھی نہیں کیا کہ اسی وقت اپنے آپ کو چینج کر لو، کوئی سمجھائے تو اس وقت ہی سمجھ جاؤ، انتظار میں رہے۔ وَارْتَبْتُمْ، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے پھر جب انسان کچھ عرصہ اسی قسم کے فتنوں میں پڑا رہتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے پھر اپنے اندر بھی شک آنے لگتے ہیں، پھر اپنے اندر بھی ڈاؤٹس کریٹ ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ سچا بھی ہے، پتہ نہیں یہ کیا ہے، پتہ نہیں قیامت ہے بھی یا نہیں ہے، پتہ نہیں ہے۔ ایسے ہی انہوں نے مولویوں نے اتنے ڈراتے رہتے ہیں، اتنی باتیں کرتے ہیں، بس ان کو تو ڈرانا ہی آتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، بس ایسے پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے، ہم ایسے ہی ڈر ڈر کے بول رہے ہیں۔ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، اور امانی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ امانی کیا ہے کہ جب انسان کے دل کے اندر کوئی بات، کوئی ضمیر کچوکا دیتا ہے نا کہ نہیں صحیح نہیں کر رہی ویسے میں، تب انسان کو ایک وشفل تھنکنگ جو ہوتی ہے اس کو امانی کہتے ہیں۔ ایسے اس نے خود ہی گھڑی ہوئی ہیں باتیں، خود ہی خواب بنائے ہوئے ہیں جن کو اپنے آپ کو دکھاتا ہے اور خود ہی تھپکی دے دے کے خود کو سلاتا رہتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، دیکھو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ آخر جتنے بھی برے ہوں ہیں تو امتی نا، آخری نبی کے امتی ہیں، وہ خود ہی ہماری سفارش کر کے ہمیں بچا لیں گے، وہاں پہ کچھ نہیں ہوتا۔ یہ وشفل تھنکنگ، یعنی خود ہی بنا کے اپنے آپ کو نا تسلیاں دیتے رہتے نا کہ کچھ نہیں ہوتا، اپنے آپ کو خود دھوکہ دیا نا۔
حتی جاء امر اللہ، یہ اسی تم انتظار میں پڑے رہے، اسی فتنوں میں پڑے رہے. کئی لوگ ہیں ان کو انسان سوچتا ہے قرآن کی طرف جب بلاتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں ہم کریں گے نا، ہم نے کب کہا نہیں کریں گے، کل کریں گے، پرسوں کریں گے، کل کریں گے، پرسوں، اچھا یہ ہو جائے تو پھر کریں گے، وہ ہو جائے تو پھر کریں گے. وہ انتظار میں سے نکلتے ہی نہیں. اور دیکھیں کتنی جگہوں پر ہم خود سوچیں کہ ہم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا ہے. بعض جگہوں پہ رہنا بھی خود کو فتنے میں ڈالنا ہے. کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہاں پہ مسلمان نہیں ہیں، ہم ہر طرف غیر مسلم رہتے ہیں، کیا افیکٹ ہوگا میرے اوپر؟ یا تو میں بہت تبلیغ کر رہی ہوں، یہ بہت ان کو سمجھا رہی ہوں، بتا رہی ہوں، تو پھر تو الگ بات ہے. ادروائز کیا ہوگا؟ میری نسلوں پہ کیا اثر پڑے گا، مجھ پہ کیا اثر پڑے گا، میرے ایمان کا کیا حال رہے گا. تو ہم اپنے آپ کو واقعی اس زندگی میں بہت جگہوں پہ خود فتنے میں ڈالتے ہیں، خود ایسے قدم اٹھاتے ہیں کہ ہم مشکل میں پھنس جاتے ہیں. وہ ایک دلدل ہوتی ہے جس میں پھنستے ہی چلے جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اب ظاہر اب کیا کریں، اب کہیں نہ کہیں تو وہ ہے نا ضمیر، اب اس کو بھی کیسے تسلی دیں. پھر خود کو ایسی باتیں سنانے سے اللہ بڑا غفور ہے، میں نے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، اللہ معاف کر دے. حتی جاء امر اللہ، حتیٰ کہ موت آ گئی، اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ موت. وغرکم، اور دھوکے میں ڈال دیا تم کو اللہ سے دھوکے باز نے. اس شیطان نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا، وہ بڑا ہی دھوکے باز ہے. وہ تمہیں اسی میں وہ خواب دکھا دکھا کے تمہیں سلاتا رہا، تھپکیاں دیتا رہا. یعنی کتنی زبردست بات ہے جس میں سارا کچھ ہمیں پتا چل گیا. ایک ایک یہ جو بات ہے نا، اسی لیے ان آیتوں کے اوپر میں نے لیکچر بھی کیا ہوا. اگر آپ لوگ سن سکیں گے، کہ ابھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں ڈیٹیل میں جاؤں، کہ ایک ایک جو ریزن ہے نا اس کو آپ ڈیپلی دیکھیں گے، کیا کاز ہوا ان کا یہاں پہ آ کے اس طرح پھنس جانے کا، کیا وجہ بنی. یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا تم نے کفر کیا، تم نے ایسا کیا، نہیں، کچھ ایسے ریزنز تھے کہ جس سے یہ آج اس مقام کو پہنچے ہیں. فَالْيَوْمَ، تو آج، لا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، نہیں لیا جائے گا تم سے کوئی فدیہ، وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، نہ کافروں سے. کافروں کی بات کیوں آ گئی؟ اس لیے کہ دونوں ایک ہی جگہ پہ تو ہیں. کافر بھی آفر کریں گے کہ ہم سے کوئی فدیہ، ہمیں دنیا میں بھیج دیا جائے تو ہم دنیا سے یہ کر کے لائیں. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے اگر زمین بھر سونا تمہارے پاس ہوتا تو کیا فدیے میں دے دیتے؟ وہ اس کو بھی دینے کو تیار ہوں گے. اور تم سے بھی نہیں لیا جائے گا، ان سے بھی نہیں، دونوں ایک ہی جگہ پڑے رہو. اب مأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، یا مولاکم، یہی دوست ہے تمہاری، اب اسی کے ساتھ تمہیں رہنا. وبئس المصیر، اور بدترین ٹھکانہ ہے، بدترین انجام ہے. اللہ تعالیٰ اس انجام سے ہمیں محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں میں اپنے آپ کو ڈالنے سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ان تمام جو بھی وجوہات ہیں ان کی اس انجام کو پہنچنے کی، اللہ تعالیٰ ان سب سے ہمیں محفوظ رکھے اور ہماری نسلوں تک کو محفوظ رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.